اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے چینل پر۔ اللہ آپ سب کی نیک جائز حاجات مرادوں کو قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سے ہمیشہ راضی رہے، اور اللہ رب العزت جو آپ چاہتے ہیں دعاؤں میں مانگتے اللہ آپ کو وہ بھی عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے جہنم اور جہنمی۔ جہنم کیا ہے، جہنمی کون ہے، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ میں بتلا سکوں۔ جہنم اللہ کے عذابوں کا گڑھ ہے کہ جہاں پر کھولتی ہوئی آگ ہے، آگ سے بھرے ہوئے پتھر ہیں، اور تو اور اس میں دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ جہنم کہتے کس کو ہیں؟ جہنم اب ایک گھر میں رہنے والے کو گھر کا بندہ افراد کہا جاتا ہے کہ میں گھر میں رہتا ہوں، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت میں جنتیوں کو ٹھہرانا ہے اور جہنم میں جہنمیوں کو ٹھہرانا ہے۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جہنم چیخ مارتی ہوئی آئے گی اور اس جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ کھڑا ہوگا اس کو پکڑ کر زنجیر سے۔ جہنم اتنی دردناک ہے، اتنی خوفناک ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے 2 راستے بتلا دیے، اچھا اور برا۔ اچھا اختیار کرو گے جنت میں ڈال دوں گا، برا کام اختیار کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا۔ برا اختیار کام کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بول دیا، یہ کر دیا یا فلاں کر دیا، نہیں 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 نہیں۔ جھوٹ سے مراد، یہ جہنم کے عذاب سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی میں جھوٹ بھی ہے، نافرمانی میں ہر چیز ہے۔ اور ایک جہنم ہے، جہنم کا ایک درجہ ہے، اس کا نام ہے زمہریر۔ زمہریر کس کو کہتے ہیں؟ زمہریر کہتے ہیں ٹھنڈا عذاب۔ ہم نے تو آج تک ہی سنا کہ نا جہنم میں گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے، اصل میں جہنم میں ٹھنڈے عذاب بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جب جہنمیوں کو اللہ زمہریر میں ڈالیں گے تو وہ فریاد کریں گے اللہ تھوڑی سی گرمی دے دے، اللہ تھوڑی سی۔ اللہ فرمائیں گے نہ، اب نہیں گرمی ملتی۔ دنیا میں میں کہتا رہ گیا، میرا کلام تم لوگ سنتے رہ گئے کہ اللہ سے منوا لو، اللہ کو مان لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ جہنم کے 8 درجے ہیں۔ سب سے آخری درجہ سن لیں، پھر انشاءاللہ جہنمیوں پہ آتے ہیں۔ سب سے آخر والا جو درجہ ہے جہنمیوں کا، وہ ہے کہ آگ والے جوتے یہ جہنمیوں کو پہنا دیے جائیں گے، جن کی تپش سے، جن کی گرمی کی وجہ سے ان کا دل، ان کی آنتڑیاں، ان کے دماغ تک پگھل کے کان اور ناک کے ذریعے نکلیں گے۔ وہ اللہ کو کہیں گے اللہ پیاس لگی، اللہ پیاس لگی، اللہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کو پلا دیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ بھوک لگی، اللہ ان کو جہنم کی ٹکڑیاں کھلا دیں گے۔ یہ کن کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا، اور جو کافر ہیں جھوٹ بولتے ہیں کس چیز پر؟ کہ اللہ کی آیتیں جھوٹی ہیں، بآیاتنا، کہ اللہ کی آیتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہوں نے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جنت میں لے کے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب جہنمی کون ہے؟ یہ تو اللہ نے وضاحت کر دی نا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اور انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، جو حضور علیہ السلام پہ بہتان باندھتے رہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ جب ان کو اب ماہر عربی تھے، ماہر عرب، وہ کہتے تھے یہ محمد اپنا قرآن لے آیا۔ اللہ فرماتے تھے ان کنتم صادقین قل ہاتوا برہانکم،
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی آیت۔ ماہر عربی، اللہ نے فرمایا آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی آیت سورت لے آؤ، سورت بڑی دور کی بات ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی کمی کر دو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، 20واں سپارہ پہلا ہی صفحہ۔ اب جہنم میں کون کون جائے گا؟ اچھا، اس امت کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر دی اللہ نے کہ اس میں کیا ہے کہ اب اگر مثال کے طور پہ مسلمان گناہ کرتا ہے، اول تو اللہ موقع دیں گے آخرت میں۔ میں نے آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کوشش پہ بھی جنت مل جائے گی، عمل نہیں ہوتا دور کی بات، آپ کوشش کرنے والے بن جائیں اس پہ بھی جنت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ تھوڑی رعایت فرمائی ہے کہ 100% میں سے 75%، 75% گناہ کاٹیں گے اور پھر کاٹ کے جنت میں چلے جائیں گے، 100% نہیں، 25 کی رعایت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیوں اللہ کو موقع دیں کہ ہم اللہ جہنم، اللہ فرماتا ہے تم جنت سے آئے، تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہارا مقام جنت ہے، تم کام نہ کرو ایسے جہنم والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورتوں کے بالوں سے ان کو جہنم کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو بازاروں میں تنگ لباس پہن کے نکلا کرتی تھیں، ان کے جسم ظاہر ہوتے تھے اور یہ بالوں کو کھلا رکھتی تھیں۔ آج اللہ رب العزت نے ان کے بالوں کو باندھ دیا ان کے ادھر، اور جہنم نیچے ہے اور یہ آج اوپر لٹک رہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں زیادہ تعداد دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی ہے۔ اب اس سے یہ خواتین اگر جو میری ویڈیوز دیکھتی ہوں یہ نہ سمجھیں کہ بھائی جان مرد کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر عورت مرد کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے یا بدتمیزی کرتی ہے، اللہ اس کی ساری پچھلی عبادات کو جو قبول ہوئی اتنی کو رد فرما دیتا، ساری عبادت ختم کر دیتا۔ اللہ نے سربراہ بنایا مرد کو، آپ تاریخ اٹھا لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ازواج مطہرات جو ہماری امہات المؤمنین ہیں، طیبات ہیں، انہوں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زبان درازی کی ہو؟ ناراضگی محبت کا پہلو علیحدہ ہے، لیکن بلا وجہ نہیں کوئی ہوا۔ یہ امت کو تمیزیں سکھائی ہیں حضور نے، اس امت کی بیٹیوں کو بھی اور اس امت کے بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی تمیزیں سکھائی ہیں۔ جہنم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گڑھ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے پناہ مانگے جہنم کے عذاب کی۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا والذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کو اللہ عذاب دیں گے، شدید دیں گے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، کہ اللہ رب العزت جہنم میں کافروں کو جلائیں گے، معاملہ پتہ نہیں کیا سے کہ اللہ جانتے، واللہ اعلی اعلم۔ تو جو جہنم ہے نا، اس کو خریدنا آج کے دور میں بڑا آسان ہے، اور جو جہنم ہے اس کو خریدنا بہت مشکل ہے۔ جہنم خریدنا ان کے لیے مشکل ہے جو اللہ والے ہیں، اور جہنم جو جنت ہے وہ خریدنا اتنا ہی آسان ہے جو اللہ والے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کے لیے جنت خریدنا بہت آسان ہے، جو اللہ والے نہیں ان کے لیے جہنم خریدنا بہت آسان ہے۔ تو جو جہنم میں ہے نا، جہنم میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کافر ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی آیات پر، اولئک اصحاب النار، جو جہنم میں رہنے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ہوئے ہوئے اللہ رب العزت، ایک یاد آ گئی مجھے بات، اللہ رب العزت آخرت میں دو بندوں کو جہنم میں دوڑ جاؤ، ایک دوڑی جائے گا، ایک چل رہا ہوگا لیکن مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا۔ اللہ فرمائیں گے تم کیوں دوڑ رہے ہو، رک جاؤ ذرا دونوں۔ کہے گا یا اللہ میں دوڑ اسی لیے رہا ہوں کہ دنیا میں تیری مانی نہیں، آج تیری مان کے دیکھتا ہوں، شاید تو رحم فرما دے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو پیچھے؟ کہا تیرے نیک بندوں سے سنا تو بڑا غفار ہے، میں پیچھے مڑ مڑ کے اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آواز مارے گا میرے بندے آ جا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا آج تمہاری اسی بات نے مجھے خوش کیا، جاؤ تمہیں جنت دے دو۔ اللہ نے ہوش رکھنی ہے آخرت میں، اللہ آخرت میں ہوش دیں گے۔ تو جو جہنم کے حوالے سے تھی 2-4 موٹی باتیں وہ میں نے بتا دی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہم تجھ سے جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے بچا، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری، ہمیں جہنم سے بچا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ خیر ویڈیو پسند آئے گی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت کے لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو، مرادوں کو، خواہشات کو اللہ قبول فرمائے۔ جو اللہ سے دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ کو عطا فرمائے۔ آپ اپنی قیمتی
دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھیں. اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.